اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الواقعہ۔ پہلی آیت کے لفظ الواقعہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر الواقعہ، اور اس کے بعد الشعراء۔ یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان کی ہے۔ اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو بنوئی پر پل پڑے، اور جب بہن ان کو بچانے آئیں تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، اس صحیفے کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر اس صحیفے کو لے کر پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت لا یمسہ الا المطہرون وارد ہوئی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے بعد 5 نبوی میں ایمان لائے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے۔ توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کا محاسبہ ہوگا، اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گناہ گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت